السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت العلماء چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نورانی قاعدہ کورس چل رہا تھا، درمیان میں کچھ بیماری اور کچھ موبائل کی خرابی کی وجہ سے وقفہ زیادہ ہی آ گیا۔ تو خیر، آج ہمارا سبق ہے کھڑی حرکات سے متعلق، کہ تختی نمبر 7 ہے یہ۔ اس تختی کو سمجھنے سے پہلے بھی، اس تختی کو پڑھنے سے پہلے چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ حرکات اور کڑی حرکات میں فرق کیا ہے۔ ایک فرق تو لکھنے کا ہے کہ کڑی حرکات کی شکل الگ ہوتی ہے اور حرکات کی شکلیں الگ ہوتی ہے۔ دوسرا فرق وہ پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ حرکات سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات کو ایک الف کے برابر، حرکات کو ذرہ بھی لمبا نہیں کرنا، اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ کھڑی حرکات کے تلفظ ہے، کہ کھڑی حرکات کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ کھڑی حرکات میں کھڑی زبر ہے سب سے پہلے۔ کھڑی زبر یہ آپ یوں ہی سمجھے کہ یہ الف مدہ ہے، کھڑی زیر یہ یا مدہ ہے، اور الٹا پیش یہ واو مدہ ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے یہ۔ اور تو کھڑی زبر اور الف مدہ کی آواز بالکل سیدھی نکلتی ہے، اور کھڑی زیر کی آواز نیچے کی طرف آتی ہے، جیسے با کھڑی زیر بی، اور الٹا پیش اور واو مدہ اس کی آواز گول ہو کے نکلتی ہے، اور ہونٹ مکمل جو ہے وہ اس کے لیے گول کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ مکمل نہیں گول کریں گے تو الٹا پیش یا واو مدہ وہ مجہول ادا ہوگا۔ اسی طرح زیر میں اگر آپ آواز کو اچھی طرح نیچے کی طرف نہیں لاتے تو پھر واو یا مدہ وہ بھی مجہول ادا ہوگا۔ یہاں پر جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ان کے تلفظ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ جو کھڑی حرکات ہے یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ حروف مدہ ہی ہے، اور آگے حروف مدہ کی تفصیلی تختی بھی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تختی کے بعد کوئی الگ سے مشق کی تختی نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ الگ سی کوئی تختی نہیں ہے، اور نہ ہی الگ سی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ وہی ہے جو حروف مدہ ہے۔ اور لیکن اس تختی کے اندر خصوصی طور پر صرف اور صرف محنت اس بات کی کرنی ہے کہ ان کا تلفظ اور ان کی آوازیں وہ مجہول نہ ادا ہو بلکہ معروف ہی ادا ہو۔ باقی تفصیلی باتیں جو ہے وہ حروف مدہ والی تختی میں ہے۔ اسی طرح پڑھاتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ ہر کھڑی حرکت کے ساتھ حرکت کی بھی مشق ہو، جیسے با زبر بچے سے کہلوائے با زبر با، با کھڑی زبر با، استاد جو ہے وہ ہجے کرے اور شاگرد جو ہے وہ رواں پڑھے۔ استاد پڑھے با زبر، شاگرد پڑھے با، استاد پڑھے با کھڑی زبر، شاگرد پڑھے با با۔ اسی طرح یعنی زبر اور کھڑی زبر کو، زیر اور کھڑی زیر کو، پیش اور الٹا پیش کو، دونوں کو ملا کر طالب علم کو، بچے کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ یہ فرق ہے بنیادی۔ اگرچہ زبانی طور پر آپ نہیں سمجھا سکتے، لیکن اس طرح کہلوا کے، ہر حرف اس طرح کہلوا کے تاکہ بچہ اچھی طرح سمجھ سکے، ہر ایک حرف کی ہجے ہو۔ اور پھر جیسے پہلے یہ اسباق میں یہ بات آ گئی کہ ہجے کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اگر کمزور طالب علم ہے تو استاد ہجے کرے اور بچہ رواں پڑھے، لیکن اگر سمجھدار طالب علم ہے تو چند ایک الفاظ ادا کرنے کے بعد بچے کو کہے اب رواں پڑھے۔ اسی طرح اگر اس تختی کو ہم دیکھیں تو بڑے خوبصورت انداز سے اس تختی کو لکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس تختی میں تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھا گیا ہے، کہ یہاں پر جو نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور ان 4 قاعدوں کے جو حروف ہے اسی ترتیب سے سب سے پہلے آپ دیکھیں با ہے، با حروف حرف اقلاب ہے، اور نون ساکن تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے۔ اسی طرح با کے بعد حروف یرملون ذکر کیے ہیں، یہ ادغام والے حروف ہے۔ پھر اسی طرح حروف حلقی ذکر کیے، یہ اظہار والے حروف ہے۔ اور پھر آگے جو ہے حروف حلقی کے بعد تا سے لے کے آگے کاف تک یہ حروف اخفا ذکر کیے ہیں، کہ ان حروف نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف آ جائے تو یہ ان میں اخفا ہوگا۔ یہ تو ایک ترتیب اور تجوید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، تو اس لیے اگر ساتھ قواعد کو بھی، سمجھدار بچے ہیں تو قواعد ضرور پڑھائے، سمجھدار نہیں ہیں تو بس صرف ان کو سمجھائے
اور مزید جو ہے وہ قواعد پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس تختی کا گویا مقصد اور لب لباب اور خلاصہ یہ کہ حروف مدہ کی آوازیں درست ہو جائیں۔ باقی حروف مدہ کی مکمل تختی وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے اس میں، اور وہ اہم ترین تختی ہے، اس میں مزید پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔